اللہ وحد ہے تیری وحدت کے لیے، اور اللہ صمد ہے تیری قدرت کے لیے۔ قل هو اللہ احد ہے تیری وحدت کے لیے، قل هو اللہ احد ہے تیری وحدت کے لیے، اور اللہ صمد ہے تیری قدرت کے لیے۔ حضرت مولانا سید معراج ربانی حفظہ اللہ داعی سعودی عرب درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر اجلاس حضرت مولانا فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ و تولاہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، ناظم عمومی حضرت مولانا محمد ہارون سنابلی، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اسی طرح سے دیگر اضلاع سے اور مقامی طور پر قریوں بستیوں کے ذمہ داران، امراء، نظماء، معزز سامعین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 26 ربیع الثانی 1447 ہجری مطابق 16 اکتوبر سن 2025 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں، جس میں جماعت اہل حدیث کے انتہائی موقر اور معتبر اور معزز علماء کرام خطاب فرما رہے ہیں، اور آپ حضرات کی خدمت میں اللہ اس کے رسول کی باتیں پیش کر رہے ہیں، کر چکے ہیں اور کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اس عظیم الشان اجلاس میں جو اردو میڈیم
مدرسہ بھوجپور کے زیر اہتمام جشن جلسہ دستار فضیلت کی مناسبت بھوجپور ضلع غازی آباد یو پی کے اس اجلاس میں جس موضوع پر مجھ ناچیز کو حکم دیا گیا ہے بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا، وہ موضوع ہے دور جدید کے فتنے اور مسلم نوجوانوں کا رول۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اس موضوع کی وضاحت کرنے کی اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں، میں تہہ دل سے اس اجلاس کے منعقد کرنے والے جملہ احباب بالخصوص حافظ اکبر صاحب اور ان کے جملہ احباب اخوان جماعت کے نوجوان بزرگان اور جن لوگوں نے بھی دام درم قدم سخنے اس اجلاس کے انعقاد میں حصہ لیا ہے، میں ان سب کا تہہ دل سے بے حد مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے یہ خوبصورت سی مجلس منعقد کی اور جماعت اور جمعیت کے معزز علماء کو بلا کر بصیرت افروز خطاب سنانے کے لیے ان کو اکٹھا کیا۔ ان سب کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں، اور آپ حضرات کا بھی، حاضرین اور حاضرات کا بھی، سامعین اور سامعات کا بھی، خواتین و حضرات کا میں سب کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے اپنے قیمتی اوقات اور قیمتی مشغلوں کو چھوڑ کر آپ یہاں تشریف لائے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے آپ نے اتنی محنت اور مشقت کی۔ دور دراز سے، دہلی سے اور اسی طرح سے مغربی یو پی، مشرقی یو پی سے تشریف لائے ہوئے جملہ تمام احباب کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے علماء، دعات، مبلغین کی، ائمہ کی، مؤذنین کی اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمارے عبادت خانوں مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اطاعت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا موضوع انتہائی حساس اور انتہائی چبھتا ہوا موضوع۔ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں، چاروں طرف سے ہم سب فتنوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے چاروں طرف فتنوں کی ایک آندھی ہے، ایک طوفان ہے، فتنوں کی ایک آگ ہے جو لگی ہوئی ہے، اور وقت جو ہی آگے بڑھتا جاتا ہے معاملہ مشکل سے مشکل ترین ہوتا جاتا ہے۔ آخری زمانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں فتنے تاریک راتوں کی طرح سے چلیں گے۔ تاریک راتیں جیسے گر گر کے آتی ہیں، کقطع اللیل المظلم، تاریک راتوں کی طرح سے، تاریک راتوں کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں اس طرح سے فتنے میری امت کے اوپر آئیں گے اور انہیں گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، اتنا عظیم فتنہ ہوگا کہ القابض علی الاسلام کالقابض علی الجمرہ، کہ اسلام کو پکڑنے والا، اسلام کے اوپر چلنے والا، اللہ اکبر، ایسا ہوگا جیسے اس نے اپنے مٹھی میں انگار لیا ہوا۔ ایسے فتنے بھی اس امت کے اندر آئیں گے۔ بہرحال میں اس سے پہلے کہ دور جدید یا دور قدیم یا دور حاضر کے فتنوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں اور ان فتنوں کی وضاحت کروں، تعارف کرواؤں آپ کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ میں ان فتنوں سے بچنے کی راہیں بتلاؤں، اس سے پہلے کہ ان فتنوں کو کیسے ختم کیا جائے گا، اس کے طریقے اور اس کے علاج کو آپ کی خدمت میں رکھوں، آئیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو فتنے کا لفظ ہے اس کا معنی اور اس کا مطلب کیا ہے۔ عربی کا لفظ ہے، ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن اردو زبان ایک انتہائی عربی کے مقابلے میں ایک طرح سے انتہائی کمزور زبان ہے۔ اردو زبان میں وہ کیپیسٹی، وہ وسعت، وہ ظرف اردو زبان کا اتنا کشادہ نہیں ہے جو عربی کا ہے، اس لیے اس نے ایک معنی عام طور پر مشہور کر دیا گیا، فتنہ کے معنی فساد، فتنے کے معنی بگاڑ، یہی مشہور کر دیا گیا ہے کہ نہیں؟ لیکن عربی زبان کے اندر فتنہ
کئی ایک معنوں کے لیے آتا ہے. تقریباً 16 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں فتنے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے اور مختلف معنوں کے اندر استعمال ہوا. خاص طور سے 2 معنی اس کے بڑے اہم ہیں. ایک تو ایک معنی یہ ہے کہ سونے کو، سونا جو ہوتا ہے سونا، سونے کو انگار کے اندر ڈال کر اس کے اندر اس کے اوپر چڑھی ہوئی میل کچیل کو صاف و ستھرا کرنا، اسے نکھارنا، سونے کو اصلی بنانا. اس کے معنی میں بھی لغت کی زبان میں فتنہ آتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں فتنہ آزمائش کے معنی میں بھی آتا ہے. فتنہ آزمائش کے معنی میں بھی آتا ہے، ابتلا کے معنی میں بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال و دولت، تمہارے آل اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال و دولت فساد ہیں، بگاڑ ہیں، حرام ہیں، استغفر اللہ، یا اولاد فتنہ ہے، استغفر اللہ. ایسی بات نہیں. یہاں جو فتنہ ہے اس فتنے کا معنی آزمائش ہے. اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، دولت دیا ہے، تو گویا تم اب آزمائش کا شکار ہو رہے ہو. اب تم کو اللہ تعالیٰ دے کر کے آزماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو اتنا مال دیا، اتنی دولت دی، دیکھیں وہ بندہ اس مال اور دولت کے ساتھ کرتا کیا ہے. اسی طرح اولاد بھی اللہ دیتا ہے تو وہ آزمائش کے طور پر وہ اولاد ہوتی ہے. مطلب تمہارے لیے قدم قدم پر وہ آزمائش ہے. کبھی بچے نے کپڑے کے اوپر پیشاب کر دیا، اذان ہو گئی، اب آدمی سوچتا ہے کہ بچے نے تو پیشاب کر دیا، میں نماز کیسے پڑھوں گا. خاص طور سے اس مصیبت میں ہماری مائیں بہنیں جو بیٹھ کر کے سن رہی ہیں وہ زیادہ اس مصیبت میں پھنستی ہیں. بلکہ بعض عورتیں تو پیدائش سے بچے کے پیدا ہونے سے لے کر 40 دن تک نماز ہی کو بھول جاتی ہیں اور وہ یہ سوچتی ہیں اب میں جس حالت میں ہوں اس حالت میں میرے اوپر نماز پڑھنا حرام ہے. استغفر اللہ. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. انہیں شریعت کے مسئلوں کا پتہ نہیں ہے، انہیں حقیقت کا پتہ نہیں ہے، اس لیے 40 دن تک وہ انتظار کرتی ہیں اور وہ حالت نفاس اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ ہمیں خون پیدائش کے 40 دن تک نماز نہیں پڑھنی چاہیے. حالانکہ یہ بات غلط ہے. پیدائش کے بعد یقیناً ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو ایک طبعی طور پر خون آتا ہے، اس خون کو خون نفاس کہا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی 40 دن تک نہیں آتا. کسی عورت کو 7 دن آتا ہے، کسی کو 20 دن آتا ہے، کسی کو 10 دن آتا ہے، کوئی عورت 15 دن میں پاک و صاف ہو جاتی ہے. الغرض جب وہ پاک ہوگی اس کے اوپر نماز پڑھنا واجب ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا. وہ 40 دن کا انتظار ہرگز نہیں کر سکتی ہے. تو یہ ایک فتنہ ہے، یہ ایک فتنے میں پڑی ہوئی وہ عورت ہے. تو آزمائش یعنی اولاد اس کے لیے گویا ایک آزمائش بن گئی. جناب علی بعض عورتوں سے کو نماز پڑھو کہتی ہیں کیا کریں، بچے نے پیشاب کر دیا ہوتا ہے، جب دیکھو اس کی چڈی اور اس کے کیا کہتے ہیں گندگیوں کو صفائی ستھرائی میں ہمیں موقع ہی نہیں ملتا صاف ستھرا، میں نماز کیسے پڑھوں. حالانکہ یہی آزمائش ہے، یہی فتنہ ہے، اس کو آزمائش کے معنی میں ہے. تو عزیزان محترم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فتنہ جو ہے یہ آزمائش کے معنی میں بھی آتا ہے اور فتن و فساد کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، الفتنۃ اشد من القتل. یہاں جو فتنے کا لفظ ہے یہ آزمائش کے معنی میں نہیں ہے، یہ فتنہ فساد کے بارے میں معنی میں ہے. یعنی ملک کے اندر باہمی طور پر فساد پیدا کرنا، بگاڑ پیدا کرنا، لوگوں میں دشمنیاں پیدا کرنا، غیبت کے ذریعے سے، چغلی کے ذریعے سے، حسد کے ذریعے سے، قتل و خون غارت گری کے ذریعے سے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دے کر کے فساد سماج کے اندر پیدا کرنا، باہمی طور پر خاندان کو لڑانا، بھائی کے اندر جھگڑے کرانا، ساس بہو کے اندر چگلیاں لگوا کے بچے اور باپ اور ماں میں ٹکراؤ پیدا کرنا. الغرض اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، یہ فساد کے معنی میں آتی ہیں. یہ فساد کا معنی ہے اس کا بگاڑ پیدا کرنا. یہ فتنہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الفتنۃ اشد من القتل. فتنہ یعنی بگاڑ پیدا کرنا یہ قتل سے بھی زیادہ عظیم جرم ہے. یہ عظیم قتل سے بھی زیادہ عظیم جرم ہے. تو گویا کہ اب آپ کی خدمت میں یہ دونوں معنی واضح ہو گئے، فتنے کے دونوں معنی واضح ہو گئے. اب آئیے یعنی ایک معنی ہوا آزمائش کا اور ایک معنی ہوا فتن و فساد بگاڑ کا. آج جو ہماری گفتگو آپ کی خدمت میں ہوگی فساد اور بگاڑ کے فتنے کے تعلق سے ہوگی. تو ہمارے سماج میں
ایسے بہت سارے فتنے پیدا ہو چکے ہیں، دور جدید کے نئے نئے فتنے جن سے ہمارے نوجوان متعارف نہیں ہیں، ان کو نہیں پتا ہے، یا ہمارے عوام بھی ان کو نہیں جانتے ہیں۔ ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں، بہت سارے لوگ، یہ بھی ایک فتنے کی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، مطلب میں جو بتا رہا ہوں یہ فتنہ نہیں ہے، جو بتا رہا ہوں وہ بات فتنے کی ہے، فتنوں میں ملوث ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے میاں ماحول اچھا نہیں ہے، موسم خراب ہے، زمانہ کچھ اور متقاضی ہے، تقاضا کر رہا ہے، آپ ہمیشہ اینٹک باتیں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی برائیوں میں لگے ہوئے ہیں، آپ مطلب یہ غلط وہ صحیح، وہ صحیح وہ غلط، وہ باطل وہ حق، آپ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اب حالات ایسے نہیں رہے، اب حالات ایسے پیدا کرو کہ جس میں میٹھی میٹھی باتیں ہوں، پیار محبت کی باتیں ہوں، الفت کی باتیں ہوں، پازیٹیو باتیں کرو، نگیٹو باتیں نہ کرو۔ یہ بڑا خطرناک شبہ ہے تو بظاہر بڑا میٹھا، لیکن یہ اتنا عظیم زہر ہے اور اتنی بڑی جہالت ہے جس کا کوئی میں سمجھتا ہوں علاج ہے، ایسا نہیں کہ علاج نہیں ہے۔ الحمدللہ اسلام وہ دین ہے جس کے اندر ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ یہ اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ کچھ جاہل قسم کے ہمارے دیش کے ایسے بھی سادھو سنت سناولی سیکل چھاپ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم پیدا ہوئے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، تم ہماری مدد کرو ہم اسلام کو مٹا دیں گے۔ بے غیرت آدمی، ابے تم اسلام کو مٹانے کی بات کر رہا ہے تو پھر مدد کی کیا ضرورت ہے؟ جب اتنا تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو تم ایسی لمبی لمبی کیوں چھوڑتے ہو؟ الو بنانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے، لوگوں کے مال و دولت کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے۔ تو ایسے لوگ بھی احمق موجود ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ نگیٹو باتیں نہیں، پازیٹیو باتیں بھی کرنی چاہیے، لیکن نگیٹو باتیں کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو جناب علی شرک کا مطلب نہیں معلوم ہے تو آپ شرک کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ اسے دین سمجھ رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج تقریباً کم و بیش 80 سے 85% مسلمان بھارت کا یا بر صغیر کا 80 سے 85% مسلمان شرک کے اندر ملوث ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ لیکن یہی 80 سے 85% لوگ اپنے آپ کو پکے مسلمان سمجھے، پکے موحد سمجھتے۔ 80 سے 85% مسلمان بدعت کی تاریکیوں میں ٹامکٹویاں مار رہا ہے، وہ مولوی ہو، وہ عالم ہو، وہ شیخ الحدیث ہو، وہ مدرسے کا ناظم ہو، یا کسی جماعت اور جمعیت کا پریزیڈنٹ ہو، صدر ہو، وہ وکیل ہو کہ لائر ہو کہ جج ہو، مسلمان ہے اگر وہ کلمہ پڑھنے والا، بیرسٹر ہو، انجینئر ہو، ماسٹر ہو، منسٹر ہو، کچھ بھی، 80 سے 85% اگر وہ مسلمان ہیں تو بدعت کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہے۔ اور اسی طرح میری مائیں بہنیں بھی ہیں، دونوں ساتھ ساتھ خطرناک گیم چل رہے ہیں۔ ایسا نہ سوچیں کہ صرف مرد، عورتیں پویتر، عورتیں تو اللہ اکبر، ان کا کیا تذکرہ کروں میں، بہرحال ہمارے کندھے سے کندھا ملا کے چل رہی ہیں اس مسئلے کے اندر، سب برابر ہیں، کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے، یہ حقیقت ہے۔ چاہے وہ پاکستان کے اندر دیکھ لو، چاہے وہ بنگلہ دیش کے اندر دیکھ لو، چاہے اپنے ملک کے اندر دیکھ لو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا ان کو بدعت بہت اچھی لگتی ہے؟ نہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بدعت نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی کہتے ہیں شرک نہیں کرنا چاہیے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ آپ کی اور ہماری غلطی، ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہوا ہے کہ ہم پوزیٹیو کریں، مثبت بات بتائیں، نگیٹو بات نہ بتائیں، جھگڑا ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی۔ تو جرم مجرم ہم ہیں، علاج ہمارے پاس ہے، ڈاکٹر ہم ہیں، مسیحا ہم ہیں، علم ہمارے پاس ہے، اور اس علم کو ہم چھپائے پھرتے ہیں، لوگوں کو نہیں بتاتے، اس ڈر سے کہ ہم کو تھپڑ ماریں گے، ہمارا بائیکاٹ کریں گے، ہمارے گھر کے اندر آگ لگائیں گے، ہمیں خون کر دیں گے، ہمارا مرڈر کر دیں گے، ہم کو قتل کر دیں گے، جینا دوبھر کر دیں گے۔ ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اللہ کی قسم تمہارے بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ رب ذوالجلال موت کے منہ سے تم کو نکال کر کے لانے والا ہے، وہ رب جس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں پال کر کے اور 50 دن کے بعد باہر نکالا، لانے کی نہیں نکالا؟
5 برس تک یا کم و بیش حضرت یوسف علیہ السلام کو موت کے کنویں سے نکال کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا. اللہ نے نکالا کہ نہیں نکالا؟ بولو. پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ پھر کیوں ڈرتے؟ ڈرو مت. لا تخشوہم واخشونی، اللہ فرماتا ہے ان سے مت ڈرو. مشرک بھی کوئی ڈرنے کی چیز ہے؟ ایک تو چور اور دوسرے ہم اس سے ڈرے. شاہ ہو کر کے نہیں ڈرنا چاہیے. وہ مریض ہے، مریض سے اگر ڈاکٹر ڈرے گا تو کیا علاج کرے گا؟ ہاں، اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے. یاد رکھو اہل حدیث ہو، اس امت کے رہبر و رہنما تم ہو. اس رہبر و رہنما تم قائد ہو، اور تم پوری دنیا کے اندر اللہ کے پیغام کو، اللہ کے قرآن کو ایک ہاتھ میں لے کر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ایک ہاتھ میں لے کر دنیا تک اس پیغام کو تم پہنچانے والے ہو. اگر تم سو گئے تو یہ فتنے اللہ کی قسم پوری دنیا کو غرق کر دیں گے. 80 سے 85% لوگ شرک و بدعت میں بیچارے ڈوبے ہوئے ہیں، سسک رہے ہیں، اور اسے وہ من و سلوہ سمجھ کر اور اسے تاج زرعی سمجھ کر اپنے اعمال کا تاج بنا کر، اپنے جسم اور اپنے اعضاء کا تاج بنا کر، زیور بنا کر ان شرک و بدعت کو بباغ دہل کر رہے ہیں. گلیوں میں، کوچوں میں، سڑکوں پر، بازاروں میں، شہروں میں، قریوں میں، بستیوں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ شرک اور بدعت سے وہ دلدادہ ہو چکے ہیں. اور ہم دیکھ کر کے بھی آنکھ ملتے ہوئے گزر کے چلے جاتے ہیں، کان بند کر لیتے ہیں. ہمیں جرت نہیں ہوتی منع کرنے کی، اور نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہمیں کہنے کی جرت ہوتی. بلکہ میں ناچیز اس سلسلے میں ذرا کچھ زیادہ ہی بدنام ہوں. جہاں جاؤ تو مجھے میرے منہ میں فیڈر پکڑا دیتے ہیں، جیسے مجھے بچہ سمجھتے ہیں. کہتے ہیں مولانا صاحب حالات صحیح نہیں ہے، ذرا دبا کے نہیں بولنا، ذرا ہلکا ہلکا بولنا. پاگل ہوں میں؟ مجھے نہیں معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بڑے عقل مند ہیں. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ مشکلیں اتنی پڑی ہم پہ کہ آسان ہو گئی. ہمیں اب کسی چیز کا ڈر نہیں رہا، نہ ہمیں کسی چیز کا خوف رہا. ہمیں خوف ہونا چاہیے تو ہمیں اللہ کا خوف ہے. کل اللہ عز و جل نے اگر تم سے پوچھ لیا کہ ہم نے تمہیں علم کی دولت سے نوازا تھا، ہم نے تمہیں علم دیا تھا قرآن کا، سنت کا، تم نے ہمارے بندوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ہم نے تمہیں عامر و ناہی بنایا تھا، تمہاری ذمہ داری تھی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم نے یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ میرا پیغام شرک کی تعریف، بدعت کی تعریف، کفر کی تعریف، الحاد کی تعریف، بے دینی کی تعریف، فتنے کی تعریف، ہر چیز کی چیزیں کھول کھول کر کے تم نے لوگوں کے سامنے بیان کیوں نہیں کی؟ بباغ دہل بیان کرو. یہ میرے نبی کی سنت ہے. میرے نبی نے بباغ دہل بغیر خوف لومت لائم دنیا کے سامنے توحید کا آوازہ بلند کیا. عزیزان محترم، اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کے وہ امین تھے، امانت دار تھے. اللہ کے نبی بڑے باریک اور راز کی باتیں انہیں بتایا کرتے تھے. سنو، لوگوں نے ان کا کام کیا تھا؟ وہ ہمیشہ اینٹک باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، برائی کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. یہ بات ہے، یہ بری چیز ہے، بری کیا کیا ہے وہ بتائیے، اچھی کیا کیا ہے وہ لوگ پوچھتے تھے. اور حضرت حذیفہ ابن یمان کیا پوچھتے تھے؟ بولو بولو. نکاح میں بیٹھے ہو، آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ کھانا نہیں کھایا تو بولا کرو بھائی. ایسا نہ کہ میں قبرستان میں بول رہا ہوں. بھوجپور والو، غازی آباد، ماشاءاللہ تبارک، زندہ دل بنو، ڈرو مت کسی سے. اللہ سے حالات نے شاید آپ کو کمزور کر دیا ہے. کمزور بنو گے تو کمزور کا جینا اس ملک کے اندر یا دنیا میں کمزور جی نہیں سکتا. جی وہی سکتا ہے جو اپنے ہاتھ پہ، اپنے سر کو، اپنے ہتھیلیوں پہ اپنی جان کو لے کے چلتا ہو، وہی جی سکتا ہے. بزدلوں کی یہاں کوئی گنجائش ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمیشہ برائی کی باتیں پوچھا کرتے تھے. بری کیا کیا چیزیں ہیں، غلط کیا کیا ہے.
صحابہ نے کہا کہ لوگ تو اچھی اچھی باتیں پوچھتے ہیں خیر کے بارے میں تاکہ وہ عمل کر کے جنت میں جائیں. حذیفہ تم ہمیشہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہو تو تم ہمیشہ برائی کی باتیں پوچھتے ہو, بری باتیں پوچھتے ہو کہ اللہ کے نبی یہ غلط ہے یا صحیح ہے, یہ غلط ہے یہ غلط ہے, یہ کیسے, یہ سب باتیں شر کی پوچھتے رہتے. کیوں ایسا ہے, کیوں تم نگیٹو باتیں پوچھتے ہو؟ تو حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں میں اس لیے یہ پوچھتا ہوں تاکہ ناگہانی طور پر اس عمل کو اچھا سمجھ کر میں کہیں عمل نہ کرنے لگوں, اس بات کو, اس کردار کو, اس فکر کو, اس سوچ کو, اس آئیڈیالوجی کو, ان نظریات کو, ان اعمال کو جو دنیا کے اندر رائج ہیں, کہیں میں دوسروں کو دیکھ کر کے میں بھی اسی کے اوپر عمل نہ کرنے لگوں. اس لیے میں اپنے مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتا ہوں اللہ کے نبی یہ شر کیا ہے, خیر ہے تو شر کیا کیا باتیں ہیں, اس لیے تاکہ میں اس میں واقع نہ ہو جاؤں. اس لیے یہ بات بھی جاننا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی اپوزٹ رکھی ہے. اگر دن بنایا ہے تو رات بھی موجود ہے, رات موجود ہے تو دن بھی موجود ہے کہ نہیں؟ اگر اللہ نے خیر بنایا ہے تو شر موجود ہے, اور شر بھی بنایا ہے تو خیر بھی موجود ہے. اگر اللہ نے عورت کو بنایا ہے تو مرد بھی موجود ہے, مرد کو بنایا ہے تو اگر زناکاریاں معاشرے اور سماج کا سبب بن رہی ہیں تو اس کا حل اسلام نے اپوزٹ میں کیا بنایا ہوا؟ نکاح کرو, نکاح کرو. ایک سے پیٹ نہیں بھرتا دو سے کرو, دو سے پیٹ نہیں بھرتا تین سے کرو, تین سے پیٹ نہیں بھرتا چار سے کرو. اب بیٹا چار میں تو تمہاری ہیکڑی نکل جائے گی, وہاں تک پہنچتے پہنچتے ایک میں تو قبرستان پہنچ جاتے ہو. یہاں تک پہنچتے پہنچتے اللہ جانتا ہے, کیونکہ وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی رازق ہے, وہی بنانے والا ہے. اور بنانے والا اپنی بنی ہوئی چیزوں کے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے کہ اسے کہاں یہ بگڑے گا, کہاں اس کو خرابی پیدا ہوگی, کیسے اس کا اصلاح ہوگی, کون کون سی چیزیں اسے صحیح کر سکتی ہیں, کون کون سی چیزیں اسے بگاڑ سکتی ہیں, کیسے یہ فتنے میں پڑ سکتا, کیسے یہ فتنے سے بچ سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل فرمایا, اور اس قرآن کی تشریح اور تبیین اور اس کی وضاحت اور اس کی عملی طور پر اسے نمونہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر کے بھیجا, اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. رسول جس بات کا حکم دیں اسے لے لو, اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ. فتنوں سے بچو گے کیسے؟ ان تطیعوہ تہتدوا, اگر اس کی اطاعت کرو گے, نبی کی پیروی کرو گے تو سارے فتنوں سے بچ جاؤ گے. رول ماڈل ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دنیا کے اندر سارے فتنے ختم ہو جائیں گے, سارے لفڑے جھگڑے ختم ہو جائیں گے, دور حاضر کے ہوں یا دور قدیم کے. دور قدیم میں فتنے پڑے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فتنے پڑے. اللہ کے نبی نے ان فتنوں کا مقابلہ فرمایا. صحابہ سب سے بڑے فتنے میں پڑے, اللہ اکبر, ایک سے ایک فتنہ, اور وہ باہر فتنے اس دور کے آج بھی ہمارے درمیان رائج ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر اللہ کے نبی مر گئے یا زندہ ہیں, آج تک یہ فتنہ قائم و دائم ہے, آج تک یہ فتنہ قائم و دائم ہے. اور یہ فتنہ پیدا کرنے والا کون تھا؟ اللہ اکبر. یہ فتنہ پیدا تو خیر عام لوگوں میں بعد میں ایک یہودی نے پیدا کیا, لیکن ایک فتنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا صحابی جلیل اس فتنے کا شکار ہوا. اب مجھے کوئی نہ کہے گستاخی کر رہے عمر فاروق اعظم کی. سنو, بات کو آدھا کاٹ پیٹ کر کے تلبیس ابلیس کرنے والوں, قطع برا کرنے والوں, اللہ تعالیٰ تمہاری انگلیاں کاٹے گا, تمہارے فکر اور تمہاری زبانوں کو بھی کاٹے گا. الحمدللہ ہم ایسی حرکتیں نہیں کرتے. ہم صحابہ کی گستاخی کو ایمان نہیں بے ایمانی سمجھتے ہیں, بلکہ کفر سمجھتے ہیں. اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے. ہمارا یہ منہج ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم بظاہر محبت رسول میں اس قدر سرمست تھے, اللہ کے نبی کے اوپر اس طرح مہربان اور محبت کرنے والے کہ ان کا چہرے مبارک دیکھ کر کے ان کے چہرے کھل جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی, آپ اس دار ثانی سے کوچ کر گئے. سیدنا عمر فاروق اعظم نے تلوار نکال لی, مدینے کی گلیوں میں گھومنے لگے اور کہنے لگے کہ جو یہ کہے گا کہ میرے نبی انتقال کر چکے ہیں, مر چکے ہیں, اس کی گردن ہوگی, عمر کی تلوار ہوگی. اللہ اکبر. یہ کہہ کر کے چاروں طرف کہاں گئے؟ اللہ کے نبی کہنا موسیٰ گئے تھے پہاڑ پر,
اللہ کا کلام لینے ہمارے نبی بھی موسیٰ کی طرح تھے، پہاڑ پر ہمارے نبی بھی گئے ہیں، پھر لوٹ کر کے آئیں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق آئے، معاملہ طویل ہے، بہرحال ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا، ایک بہت بڑا جھگڑے کا سبب بن سکتا تھا۔ عمر کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، عمر وہ تھے کہ وہ نبی کے، حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں نبی میرے آنگن میں ہوتے تھے اور قرآن عمر کے مشورے پر میرے آنگن میں میرے نبی پہ نازل ہوا کرتا۔ عمر وہ ہستی تھی، عمر کی ہستی وہ ہستی تھی، عمر وہ شخصیت تھی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی پیدا ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تو جس گلی سے گزر جاتا ہے ابلیس لعین شیطان مردود وہ گلی تیری چھوڑ دیتا ہے اور ہمارے ڈر کے گلی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ ہستی تھی حضرت عمر فاروق اعظم۔ اللہ کے نبی سے اتنا فیض پایا، اللہ کے نبی سے اس قدر کسب علم کیا، اللہ کے نبی کی محبت میں اس طرح سے غرق رہا کرتے تھے کہ ذرا سی گستاخیاں دیکھی تو فوراً اب ان کے ہاتھ جو ہے تلوار کے دستے کے اوپر لرز اٹھتے تھے اور بے نیام ہو کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ محبت تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، لیکن اسی محبت کے اندر جناب علی سرمست ہو کر، بالکل مدہوش ہو کر آپ نے یہ جملہ کہا نبی مرے نہیں ہیں بلکہ نبی آسمان پہ گئے ہیں اللہ سے باتیں کہ اللہ کا کلام لانے کی۔ سیدنا فاروق عمر ابو بکر آئے اور آپ نے حضرت عمر کی یہ حالت دیکھی اور فرمایا اللہ رسل کیا عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر کھڑے رہے، کھڑے ہوئے منبر پر آپ نے خطبہ دیا اور وہ خطبہ مشہور جو ہے بخاری کے اندر جو موجود ہے کہ من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو لوگوں سنو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات تحقیق کی وہ مر چکے ہیں۔ مولویوں سے پوچھو ماتا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، پردہ فرما چکے ہیں، الغرض قد مات مر چکے ہیں۔ ومن كان يعبد الله فهو حي لا يموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ رہے گا۔ اور قرآن کریم سے دلیل دی اور کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء اور رسول آئے اور گئے، کیا اگر وہ شہید کر دیے جائیں یا وہ مر جائیں تو کیا تم پھر کفر اختیار کرو؟ یہ دلیل دینا تھی سیدنا عمر فاروق ہاتھ کہ آدم کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں۔ ابو بکر نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو ہمیں ایسا محسوس ہوا اللہ اکبر کہ یہ آیت کریمہ بھی نازل ہو رہی ہے۔ اس وقت ہم نے جانا کہ میرے نبی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ پہلا فتنہ تھا، کیسے ختم ہوا؟ بولو، رب کے قرآن سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اس قرآن کے معنی مفہوم کو سمجھا اور سمجھایا لوگوں کو، تب سب لوگ سرنڈر ہو گئے۔ اے مسلمانوں، آج ہم کیوں نہیں سرنڈر ہوتے؟ آج کیوں نہیں سرنڈر ہوتے؟ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ ریاکاری بھری ہوئی ہے، طمع، حرص، لالچ، منصب، عہدے، دولت، حرام خوری، حرام کاری، جی جناب، رشوت، چوری، بدکاری، یہ تمام سب چیزوں کے ہم رسیا ہو چکے ہیں۔ یہ کم فتنے، ہمیں لوگ بڑا کہیں، ہمیں لوگ مفتی اعظم کہیں، ہمیں علامۃ الدہر کہیں، ہمیں لوگ تاج الفقہاء فرمائیں، ہماری دستبوسیاں ہوں، ہمارے جوتے اٹھا کے سروں پہ لے کے گھومیں، ہماری گدیاں ہمارے ہاتھوں پہ بیعت کریں۔ اگر ہم حق بیان کر دیں گے تو پیری مریدی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، نوٹ کہاں سے جیبوں میں آئیں گے، ہمارے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، ہمارا بیٹا انگلینڈ اور امریکہ کیسے پڑھے گا؟ دنیا کی حرص اور لالچ اور طمع نے آج یہ تفرقے اور فرقے بندیاں پیدا کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کو آگاہ کرتے ہوئے ان فتنوں سے آگاہ کیا تھا اور فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والوں، یہودیوں کو نہیں کہا، کرسچنوں کو، نصرانیوں کو نہیں کہا، ایمان والوں کو اللہ نے خطاب کیا۔ نقطے کی بات کرو علماء حضرات، اللہ کی قسم تم اس دنیا
تم سبب ہو اس دنیا کے اندر فتنے پھیلانے کا. زناکاری کا سبب مولوی ہے، شراب خوری کا سبب مولوی ہے، بدعقیدگی کا فتنہ مولوی ہے، الہادیت کا فتنہ مولوی ہے. جی جناب، میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان سب کے پردے کے پیچھے مولوی بیٹھا ہوا ہے. مولوی اپنے حق کو ادا نہیں کر رہا، علماء اپنے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، علماء لوگوں کے سامنے کھل کے بیان نہیں کر رہے ہیں، اور جو بیان کر رہے ہیں سننے والے بہت سارے مولوی فخر اور غرور میں ڈوبے ہوئے. ہمارے باپ داداؤں کا دین، ہمارے بزرگوں کا دین، ہمارے علاماؤں کا دین، ہمارے مرشدوں کا دین، اس کو کہ یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے، یہ کیسے یہ ہو سکتا ہے. فتنے میں نہ پڑو مولویوں، قبر میں تمہارے یہ کوئی بھی تم کو پیر و مرشد بچانے کے لیے جا سکتا ہے. بولو، وہ ڈنڈے پڑیں گے، رب کی قسم ہے کمر ڈھیلی ہو جائے گی، وہی قبر کے اندر گندگی پھیلاؤ گے. اور پڑھ رہے ہوں گے نہ جانے کتنے لوگ. توبہ کرو، فتنے نہ پھیلاؤ. الہادیت کے فتنے، آج ہماری بیٹیاں ملحد ہو رہی. بدعقیدگی کا فتنہ، جناب عالی بدعقیدگی پھیل رہی، پتہ ہی نہیں کہ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے. انگوٹھے چومے جا رہا ہے، مر گیا سپارے پڑھ رہا ہے. مولوی پڑھ، کون پڑھوا رہا؟ بولو کون پڑھوا رہا ہے؟ ہاں جی، مولوی پڑھوا رہا. اور آپ بھی کم میں نہیں ہیں. یہ جو مسکرا رہے ہو نا، منڈیاں ہلا رہے ہیں. ایک گھڑا خریدنا ہے تو ابھی اس کو جا کے 10 دفعہ ٹن ادھر سے ادھر مار کے، کہیں چیر تو نہیں، کہیں کوئی ٹوٹا تو نہیں، کہیں سوراخ تو نہیں، کہیں کوئی کچھ بھی نہیں، پانی ڈال کے چیک کرتے. 10 روپے کا گھڑا اور اتنا سارا نکھڑا. اور دین کو آپ نے کیا سمجھا؟ مذاق سمجھا. اسلام مذاق نہیں، اسلام مذاق نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے لیے امانت ہے اسلام. اللہ نے ہمیں ہماری گردنوں میں امانت ڈالی، اسی کے لیے مرنا اور اسی کے لیے جینا. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہماری نماز، ہماری قربانی، سب کچھ جناب علی اسلام کے لیے. اسلام فتنوں کو فروغ کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے. کم فتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سب سے بڑا فتنہ جو تھا وہ شرک باللہ تھا، اور آج بھی وہ فتنہ موجود ہے. 13 برس تک اللہ کے نبی نے اس فتنے کو مٹانے کے لیے کیا کیا نہیں مصیبتیں برداشت کی. آپ کے صحابہ نے، آپ نے تو ابھی ایک تھپڑ نہیں پائے. ابھی تو صرف بلڈوزر سے تمہارے گھر گرائے گئے، وہ بھی تمہاری اپنی غلطیوں سے، نادانیوں سے، تمہاری اپنی حماقتوں اور بیوقوفیوں سے. تمہارے بچے روڈوں پر مروائے گئے، پٹوائے گئے، ڈنڈے توڑے گئے تمہاری کمروں کے اوپر، چپلیں چھوڑ چھوڑ کے بھاگے. تمہاری اپنی حماقتوں کی وجہ سے، تمہاری اپنی شرارتوں کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بھارت کے اندر یہ فتنہ بہت تیزی سے، آئی لو محمد، آئی لو محمد. محمد کون ہے؟ تمہارے گھر کے غلام. صلی اللہ، زور سے کہو، صلی اللہ علیہ وسلم. درود نہیں پڑھنا. کعبے کے بدرود پہ جا، تم پہ کروڑوں سلام. کتنے سلام؟ درود نہیں پڑے گا، بس کروڑوں سلام. میں نے کہا آپ کو میں نے کروڑ روپے دیے، جیب ٹٹولو 1 روپیہ بھی نہیں ہے. دیو ہے جگر تو دیو کروڑ روپے. فتنہ، فتنے میں پڑے ہوئے پورا بھارت فتنوں میں. مسلمانوں ان فتنوں سے نکلو مسلمانوں. اور اے مولویوں، شیخ الحدیثوں، دارالعلوموں کے مسندوں کو گندا کرنے والوں، مدرسوں کو کی روٹیاں توڑنے والوں، اور طلباء کرام آپ بھی سدھر جاؤ، سدھر جاؤ. آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم نے اسلام کو بھی رسوا کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رسوا کیا. ایک وہ تھے، ہم نے جب سیرت کا مطالعہ کیا ہم نے دیکھا ایک وہ تھے کہ نبی کے پاس بینر لے کے نہیں جاتے تھے مدینے کے اندر یہودیوں کے بیچ میں کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناچتے نہیں تھے، وہ جشن جلوس نہیں نکالتے تھے، مظاہرے نہیں کرتے تھے. یہ اسلام کا کام نہیں ہے، نہ اسلام کا یہ منہج ہے، نہ اسلام کی یہ تعلیم ہے.
وہ آداب، وہ سیرت پڑھو، سیرت نبی کی. تمہیں سیرت تو الو گلو کلو للن جمن سورادی کی سیرتیں تمہیں یاد ہے، تمہیں فلم کی چوریاں یاد ہیں، تمہیں نبی کی سیرت کہاں پڑھنے کا موقع ملتا ہے؟ یہودیوں سے انہوں نے منوایا اپنا. کیسے منوایا؟ کیسے منوایا؟ اللہ. ایک صحابی رسول قیصر و کسریٰ کے دربار یا کسی بادشاہ کے دربار میں گئے سفیر بن کر. اللہ کے نبی نے انہیں ایمبیسڈر بنا کے بھیجا. آج بھی مشرکوں کی یہ چالیں ہیں. کبھی جاؤ درگاہوں مزاروں پر اتنا چھوٹا ڈور بناتے ہیں کہ آپ کو لامحالہ جھک کے جانا پڑے. آپ ایسے جائیں گے ٹکرا جائیں گے. وہ ایسا ڈور بنائیں گے دروازہ کہ آپ کو جھک، یعنی آپ مجبور ہو کر حضرت کے دربار میں جھکتے ہوئے جائیں. ایسے ہی اس زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے مشرکوں کا پیشہ اپنی طرف جھکوانے کا، مسلمانوں کو ذلیل کرنے کا. صحابہ جب اس کے دربار میں گئے تو وہاں زنجیر نہ ٹکی ہوئی تھی، اور جو بھی بندہ ادھر سے گزر رہا تھا وہ دیر سے دیکھ رہے تھے. بادشاہ تک پہنچنے کے لیے اسی زنجیر سے بیچارہ جھک کر کے اوپر جا کے بادشاہ کے چرنوں تک پہنچتا تھا. صحابہ نے دیکھا یہ تو بہت بڑی بات ہے یار، یہ تو بڑی آزمائش کی بات آ گئی. یہ تو ہمیں بھی جانا پڑے گا، تو یہ جھک کے جانا پڑے گا. لیکن موحد جب وہ عزم کر لیتا ہے کہ ہمیں شرک نہیں کرنا تو اللہ اس کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اس کے خوف اور ڈر کو اس کے نکال دیتا ہے. ساری مروتیں ختم. صحابی رسول گئے، کہا اس کو ہٹاؤ، یہ زنجیر ہٹاؤ. انہوں نے کہا یہ زنجیر تو نہیں ہٹے گی، یہ زنجیر نہیں ہٹے گی. تمہیں آنا ہے تو اس زنجیر کے نیچے ہی سے آنا. صحابی نے کہا تم ہمیں جھکانا چاہتے ہو؟ ہم اس دربار سے آئے ہیں جس نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یہ گردن یا تو اللہ کے دربار میں جھکے گی اور یا اللہ کے لیے کٹے گی. اس کے علاوہ اس گردن کا کوئی دوسرا مصرف. اللہ. کہا ایسے آؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تیرا یہ قاعدہ ہے تو ہمارے بھی کچھ قاعدے ہیں. پیٹھ کے پیچھے مڑنا شروع کیا اور پیٹھ پیچھے کر کے یوں جھک کے زنجیر کے نیچے سے اس کی طرف اپنا پیچھا کر کے پھر گھومے وہ اس طرف. ہکا بکا رہ گیا وہ منحوس. ایک دم کہنے لگا عجیب مسلمان ہیں، استغفر اللہ، ہم نے تو ایسی قوم کبھی دیکھی نہیں. یہ طریقے ہیں سیرت کے، ایک نہیں ہزاروں طریقے ہیں فتنوں سے بچنے کے. تمہیں مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، بہت سارے فتنے. نبی کی سیرت پڑھو. یہ شیاطین نبی کی سیرتیں پڑھ کے بیٹھے ہیں، اس لیے چڑھ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں. حضرت طلحہ غزوہ احد کے اندر ہم نے دیکھا نبی کے سامنے کھڑے ہوئے سینہ تانے ہوئے کفار کی تیر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کو بچایا ہوا. اللہ کے نبی آپ میرے پیچھے بیٹھے رہے، دشمن کا پورا فورس آپ کے اوپر لگا ہوا ہے. اگر میں ذرا بھی ہٹا تیر ناگہانی طور پر آپ کو آئے گا اور آپ کے کوئی بھی تیر لگ سکتا ہے. اللہ کے نبی آپ بالکل خاموش بیٹھے رہے. میرے طلحہ کے سینے اس کے لیے تیار. اگلی کٹ گئی تیروں سے، ہاتھ کے اوپر بھی تیر لگے، سینے. اچانک چہرہ پھیرا اللہ کے نبی کی طرف. کیا کہا؟ طلحہ کیا ہو گیا؟ کہا اللہ کے نبی اب سینے پر تیر کھانے کی جگہ باقی نہ رہی، اب طلحہ کی پیٹھ کے اوپر تیر آئیں گے، لیکن آپ تک وہ تیر چند ڈنڈوں میں تم نے اپنی اوقات دکھا دی بیٹا. چپلیں چھوڑ کر بھاگنے والوں، اللہ کی قسم پولیس کے ڈنڈے کم پڑ جانے تھے تمہارے لیے. گردنیں کٹا دیتے تم اگر نکلے تھے کسی پاکھنڈی کے کہنے پر تم نے، اور اس کے کال پر تم، اس کے بلاوے پر تم گھر سے باہر نکلے تھے، اور واقعی سچی محبت تھی. رب کعبہ کی قسم ہے گردن کٹ جائے نبی کی حرمت پر، نبی کے نبوت کے نام پر کبھی کوئی بھی چیز داغدار بنا سکتی، داغ نہیں لگنی چاہیے. تم کیسے مسلمان تھے؟ چھوڑ دلو، کیسی تربیت کی؟ یہ ہے محبت رسول. ایسے تم فطروں کو مٹاؤ. ہمارے پاس وہ نمونے موجود ہیں اور ہم تو یہ کہتے ہیں ہم نہیں تھے. اللہ کا شکر ہے، اور ہم ایسی غیر معقول حرکتیں بھی نہیں کرتے. اور اپنے بچوں کو لگام دو. نوجوانوں، یہ جو فتنے بھارت کے یا دنیا کے اندر چل رہے ہیں نا، قرآن لے کے نکلو، حدیث لے کے نکلو، روڈ پہ نکلو، بہنوں کو نکالو،
پردہ کے خلاف فلانے کے محبت میں ان کی یہ ساری کی ساری حماقتیں کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی نے نہ اس کا حکم دیا، نہ صحابہ نے یہ طریقہ اپنایا. صحابہ نے کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا. وہ جس طرف بھی گزرتے تھے جناب علی کہنے والا کہتا تھا یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ نبی سے محبت کرنے والا جا رہا ہے. آج تم کو بتانے کی ضرورت ہے، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ان کا کردار، ان کا کیریکٹر خود لوگوں کے سامنے بتاتا. نوجوانوں اٹھو، اپنے بھارت کے مقدر کو بدلنے کا وقت آ چکا ہے. نبی کی تعلیمات کے زیور سے اپنی پیشانیوں کو جھومر بناؤ، چمکاؤ. اپنے کردار کو سجاؤ سنوارو. میری ماؤں بہنوں، اللہ کے لیے اللہ سے توبہ کرو. اللہ نے جو قرآن میں جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کے اوپر عمل کرو سچے دل سے. اللہ پر بھروسہ کرو، اپنے ایمان اور عمل کی اصلاح کرو. الہاد و بے دینی کا دھگا ٹوپ اندھیرا پورے بھارت کو دامن میں لے رہا ہے. کالج یونیورسٹیز کے اندر جناب علی آج ہمارے بچوں کو ہاتھ جوڑ کر سورج کا پتہ نہیں وہ کروایا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں سوریہ نمسکار. بس سورج ہمارے پیروں کے نیچے. ہم سورج کے غلام نہیں ہیں، سورج ہمارا غلام ہے. اور مالک کبھی نوکروں کے سامنے ہاتھ جوڑ سکتا؟ بولو. ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پیدا کرنے والا، سورج کا خالق، سورج کا مالک، سورج کو بنانے والا ایک ہے، اور وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک جو ساتوں آسمانوں کے اوپر. یہ توحید ہے. اور کسی کو حاجت روا مشکل کشا سورج ہو کہ چاند ہو کہ پیڑ ہو کہ پودا ہو کہ انڈا ہو کہ جھنڈا ہو کہ بنڈا ہو کہ کبوتر ہو کہ قبر ہو کہ درگاہ ہو کہ تازیہ ہو کہ شدہ ہو، اسے حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا. لبیک یا حسین، لبیک یا علی، لبیک یا خواجہ، لبیک یا غوث، لبیک یا غوث اعظم، یہ تمام سب اعمال شرکیہ ہیں. کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی جہنم میں لے جانے والے ہیں. یہ بدعقیدگی کا فتنہ ہے جو 80 سے 85% مسلمانوں کو اپنے دائرے میں لیا ہوا. اسے بتانا پڑے گا. بدعت، اور میں نے تم کو بتایا، کوئی مر گیا، کوئی دہ گیا، تیجا کرواؤ، سوئم کرواؤ، دوہم کرواؤ، 40ویں کراؤ، قرآن خوانی کرو. کہتے جی قرآن پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اللہ کے بندے، قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹوائلٹ میں جا کے پڑھو. بولو، پڑھ سکتے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کہاں لکھا ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ الٹا چور کتوال کو ڈانٹے. کوئی اللہ کے نبی کا برتھ ڈے نہیں منانا چاہیے. یہ ظالم بدعتی کہتا ہے کہ کہاں لکھا ہے منع نہیں منانا چاہیے. تو قرآن سے بتاؤ کہاں لکھا ہے، حدیث سے بتاؤ کہاں لکھا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ دکھاؤ قرآن سے، حدیث سے. یہ ہمارے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی. تمہیں زردہ بریانی کھانی ہے تو بتا دو، ہم تمہیں ویسے ہی کھلا دیں گے. یار خام خواہ نبی کے نام پر یہ ڈھونگ دھتورے کیوں کرتے ہیں؟ یہ بدعات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتنہ قرار دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا من یعش منکم من بعدی فسیرى اختلافا کثیرا. میرے بعد جو زندہ رہیں گے بہت زیادہ اختلافات دیکھیں گے دنیا کے اندر. فتنے کی آگ ہوگی، اختلافات کی آگ. فعلیکم بسنتی. حل بتایا کیا کرنا ہے. اللہ کے نبی کیا کرنا؟ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری سنتوں کو لازم پکڑنا اور میرے خلفاء کی سنتوں کو لازم پکڑنا. ان کا طریقہ یہی تمہیں طریقہ ہدایت کے راستے پر لے جائے گا. یہی کہ فتنے میرے عزیز و بہرحال عقیدے کے فتنے، الہاد کے، ملحد بن رہے ہیں بچے بچیاں. کالج یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے کہ آج کل سلیبس بھی ذرا گھروں میں چیک کیا کرو مولویوں سے اور اپنے پڑھے لکھے لوگوں سے، دینداروں سے چیک کرواؤ کیا کیا لکھا ہوا ہے. الٹی سیدھی آج کل پڑھائیاں پڑھائی جا رہی ہیں. خرد کا نام جنو کا نام خرد رکھا گیا ہے. یہ بتایا جاتا ہے اسلام ایک کہانی ہے. سائنس یہ بہت بڑا علم ہے، سائنس ہی سب کچھ ہے. رے بھائی سائنس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ
کیا کہتے ہیں، اسلام ایک سچائی ہے، ایک صداقت ہے، اور کہانی اور قصہ نہیں ہے۔ یہ کافروں کے اقوال تھے، اساطیر الاولین جو کہا کرتے تھے، یہ پچھلے زمانوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ نے انہیں جہنم رسید فرمایا ہے جب وہ تو بغیر توبہ کے مرے۔ اس لیے اسلام ایک صداقت ہے، ایک سچائی ہے، ایک دین ہے جناب علی، زندگی گزارنے کے ضابطے، سسٹم ہے، عبادت و بندگی کا سلیقہ ہے۔ اس نعمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ایمان اور عقیدے کے فتنوں سے نکلیے۔ ہمارے یہاں جناب علی نئی نسل ایک فتنے سے اور ہے کہ وہ دین سے غافل ہے، اسے باقاعدہ دنیا پرستی کے اندر لگا دیا گیا۔ موبائل یہ بھی ایک فتنہ ہے جو گھر گھر کے اندر خاموش طریقے سے اپنا زہر بانٹ رہا ہے۔ ایک گھر میں پہلے ایک ٹیلی فون نہیں ہوا کرتا تھا، رب کی قسم ہے اب بچے بچے کے ہاتھ میں فون ہے، بیوی کچن میں ہے، شوہر بیڈ روم میں ہے، دونوں کی گفتگو اب موبائل سے ہو رہی ہے۔ پہلے آواز دیے جاتے تھے، بیگم، وہاں سے آواز آتی تھی جی، آج موبائل میں ہوتے، ڈارلنگ کیا کر رہی ہو، وہیں سے چما چاٹی چلتی، حد ہو گئی، محبتیں ختم۔ اب موبائلوں سے بات، موبائل ہی شوہر بنا ہوا، موبائل ہی بیوی بنا ہوا، موبائل ہی پرائیویٹ کالج، موبائل ہی سب کچھ۔ فتنہ کالجز میں کسی لڑکے نے کسی لڑکیوں کو موبائل گفٹ دیا، اس نے اپنا دل دے دیا، جاؤ کل کے لیے بھاگ گئی۔ کہاں گئی؟ باقاعدہ آپ کے اسی مغربی یو پی کے قرب و جوار میں باقاعدہ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، ایسی لڑکیوں کو باقاعدہ پناہ دی جاتی ہے، اور یہاں بیٹھے ہوئے خناس گیروے بستروں میں کتے بیٹھے ہوئے جو اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں، باقاعدہ پیسے دینے کے لیے ریڈی ہیں کہ 10 لاکھ دیں گے، 5 لاکھ دیں گے، مسلمانوں کی بچیوں کو گمراہ کر کر کے لاؤ، ہم تمہیں سیکورٹی دیں گے، تحفظ دیں گے، گھر دیں گے، پیسے دیں گے، راشن دیں گے، تعلیم کی، ایجوکیشن کی، حفاظت کی ساری ذمہ داریاں ہماری۔ یہ فتنہ گھر گھر کے اندر موجود ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان بہنوں، اللہ کے لیے اللہ کے دین کی طرف پلٹو، اللہ کے دین سے محبت کرو۔ یہ فتنے تمہیں برباد کر دیں گے، نہ دین کے رکھیں گے نہ دنیا کے رکھیں گے، جہنم کے اندر جاؤ گے۔ اللہ سے توبہ، یہ فتنہ ہے۔ اسی طرح سے فحاشی اور بے حیائی کا فتنہ تو خیر موبائل ہیں، ٹیلی ویژن تو اب تو کہیں کہیں نظر آتے ہوں گے۔ اب تو گھروں کے اندر کیا مولوی کے جیب میں، امام صاحب کی جیب میں فلم چل رہی ہوتی۔ ہاں جی، یہ موبائلوں کے اندر امام، اس میں ایک سے ایک فلم موجود ہے کہ نہیں موجود؟ بولو۔ کچھ نالائق قسم کے ایسے بھی بیوقوف لوگ ہیں، کہنے لگے سعودی عرب نے سینما کھولا۔ میں نے کہا دنیا کے سارے سینما بند ہو گئے، سعودی اتنا بیوقوف ہے اب اس نے سینما کھولا؟ سارے تھیٹر آج کل معلوم ہے، بڑی بڑی فیکٹریاں بن گئے، کمپنیاں بن گئے، ہوٹل بن گئے، بڑے بڑے کیا کہتے ہیں مٹا دیے گئے۔ کہیں کوئی سینما حالت ہندوستان میں کہیں کہیں نظر آتا ہوگا، ورنہ اب کہیں نہیں نظر آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کی جیبوں میں سینمے آ گئے، سینموں سے پڑھ پڑھ کر کے اس کی چیزیں آ گئیں۔ ہم نے کہا تم نے سعودی عرب کو بیوقوف سمجھا ہوا، پوری دنیا کو الو بنایا ہوا، پوری دنیا جا کے وہاں پیسے کما کما کے لاتی ہے، وہ بیوقوف بیٹھے ہیں پوری دنیا کو غلام بنا کر کے، تم غلام بن کے ان کو الو سمجھ رہے ہو۔ بیوقوف آدمی، عقل کے ناخل لوگ، یہ سب فراڈ، یہ سب فریب کاریاں، یہ سب دغا بازیاں، چند توحید اور سنت کے تمسک کی دشمنی میں ان بیچاروں کو اس طرح رسوا نہ کرو، ورنہ اللہ کی قسم تم دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤ۔ ہم سے تو وہ بہرحال لاکھ درجے اچھے ہیں۔ تو یہ فحاشی اور بے حیائی کا، بے پردگی کا جو سیلاب ہے، اختلاط کا، کالجز میں، گھروں میں اختلاط ہے، یہ تمام ان سے بھی یہ فتنہ ہے، یہ فتنے کی چیز ہے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر پابندی لگائیں، عورتوں کو پردہ کروائیں، اس لیے نہیں کہ دیور کے اوپر یا بھائی چھوٹے بھائی کے اوپر بڑے بھائی کو شک ہے۔ آج کل اگر بڑا بھائی کہتا نہیں میری بیوی پردے سے رہے گی اماں، تو اماں جی پہلے لوگ اچھا اپنے بھائی کے اوپر شک کر رہا ہے، مردود آدمی، کہتی کہ نہیں کہتی؟ بولو بھائی، اماں پہلے ٹوکتی ہے، اماں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تم بھی توبہ کرو، پہلے تم نہیں رہتی تھی، اب کم از کم آخری وقت میں کم از کم توبہ کرو، پردہ کرواؤ اپنے گھروں کے اندر، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے۔
بسوں میں، جناب علی ٹرینوں میں، کالجوں میں، ہر جگہ بے پردگی، راستوں پر، سڑکوں پر. لڑکی بالغ ہو جائے فوری طور پر اس کو پردہ کرواؤ. یہ بے حیائی اور فحاشی کا سبب ہے. یہ سیلاب بھی ہمارے گھروں کے اندر گھسا ہوا ہے. اللہ سے ڈرو، توبہ کرو. اسی طرح انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور یہ واٹس ایپ اور یہ فیس بک اور یہ فلانا انسٹاگرام، اعوذ باللہ، استغفر اللہ. ایک کونے میں آپ ابھی جا کے گزریں، اللہ کی قسم، دہلی ہو، بامبے ہو، کلکتہ، بنگلور، حیدرآباد، کونے کونے میں 25 بیٹھے ہیں، باولے بیٹھے ہیں، گھسے ہیں، پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں. کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا، کوئی کسی سے بات نہیں. اب تو اسٹیجوں کے اوپر بھی یہ فتنے آ گئے. مولانا حضرات بیٹھ کے تقریر سنیں، وہ بیٹھ کے موبائلوں میں مولوی صاحب کو سنیں. اب عوام دیکھ رہی ہے تو کیا اثر لے گی؟ واہ بہت اچھی چیز ہے. یہ بچہ دیکھے گا تو کہ مولانا صاحب جب استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے لیے تو استعمال کریں گے. مسجدوں کے اندر بعض حرم میں بیٹھ کر کے موبائل سرفنگ کر رہے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر. ہم کہتے ہیں چلو قرآن پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ، اچھی بات ہے، لیکن اس کی آڑ میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اس لیے مسلمانوں، گل میں، گلشن میں، نسیم میں، سحری میں، بلبلو دیکھ لو کہ گھاٹ میں سیاد میں. آپ کو جب پتا ہے کہ ہمارے اوپر چاروں طرف مصیبتوں کے بادل منڈلا رہے ہیں تو آپ اپنے گھروں کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اگر ہمارا گھر چھپر کا ہو، اگر ہمارا گھر لکڑی کا ہو، اتنا مضبوط نہ ہو تو ہم کیسے اپنے گھروں کی حفاظت کریں گے؟ ان طوفانوں سے آگ لگنے والی ہے، بارش آنے والی ہے، ہواؤں کے جھکڑ چڑھنے والے ہیں، گھر اڑنے والا ہے، بے پردگی ہونے والی ہے، بے حیائیوں نے ہمارے گھر، پھر ہم کیسے ہم جئیں گے؟ آپ خود سمجھدار ہیں، اپنے آپ کو سنبھالیے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. منع نہیں ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یعنی وہ تمام اعمال جو تمہیں زنا سے قریب کرتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرو. اسی طرح سے اپنے شادی بیاہ کے اندر جو فتنے دور جدید کے موجود ہیں، جہیز لینا دینا، یہ موضوع شاید کسی کا ہو، میں اس موضوع میں داخل نہیں ہونا چاہتا. فتنے کی بات آئی ہے تو یاد رکھو جہیز دینا بھی حرام ہے اور جہیز لینا بھی. بولو زور سے بولو، تاکہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے، اتنا لون لینا ہے، اتنے کا قرض لینا ہے، اتنے کا فلاں لینا ہے. توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. اور اے اہل حدیثو، کم از کم آپ تو توبہ کر ہی لو، کیونکہ آپ کی جو پٹائی ہوگی وہ ان سے کم ہوگی، ان سے زیادہ ہوگی. کیوں؟ آپ تو خود نبی کے محبت کرنے والے، دے سنت رسول، دے سنت رسول، سنت رسول، سنت رسول. صرف آمین میں، رفول دین میں یہاں نیت باز رہے بھائی، یہی سنت رسول، اور باقی میں سنت ابلیس چل رہی ہے، کفار کی سنت چل رہی ہے، غیر مسلموں کے طریقے چل رہے ہیں. توبہ کرو، تم پہلے تمہاری کٹائی ہوگی، یاد رکھو. توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، حرام خوروں سے بچو اور معاملات کو صحیح کرو، معاملات کو درست کرو. یہ بھی ایک فتنہ، ٹوپیاں لگا کے، داڑھیاں پھڑ لگا کے جھوٹ بولتے ہو، لوگوں کو مکاریاں دھوکے دیتے ہیں. یہ مسلمان ایک بھائی کے مال کو غصب کرتے ہیں، لوٹتے ہیں، پلاٹ کے اوپر، زمینوں کے اوپر، جائیداد کے اوپر، پیڑ پھل فروٹ ہر جگہ پیمانوں کے اوپر پڑے ہوئے، رشوت، سود، تمام سب چیزیں فتنے ہی فتنے، اس کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ کے لیے ان تمام سب فتنوں سے توبہ کرو. میری ماں و بہنوں، تم بھی چند فتنوں میں ہو، اپنے شوہروں کی فرمانبرداریاں کرو، اپنے شوہروں کی جوتیاں صحیح کرو، انہیں بادشاہ بنا کے رکھو، تم رانی بن کے راج کرو گی انشاءاللہ. ایک سلف کی کسی خاتون نے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے نصیحت کی تھی، میری بیٹی تو اپنے شوہر کی نوکرانی بن جانا، وہ تیرا نوکر بن جائے گا. وہ تیرا کیا بن جائے گا؟ تم اپنے شوہر سے ذرا مسکرا کے بات تو کرو، کم از کم اس کی جوتیاں تو صحیح کر دو. اللہ کی قسم اس کے بالوں میں کنگھی تو کر کے دیکھو، رب کی قسم ہے تمہیں زیوروں سے لاد دے گا. وہ آج اتنا نہ کرنے پر ماں باپ کو دھکے دے کے نکال دیتا ہے، تمہارے تلوے چاٹتا ہے. اگر تم اتنی فرمانبردار بن جاؤ گی تو ماں باپ کو ذبح کرنے کی گر دے گا. یہ نوجوان، تمہارے پاس سب کچھ موجود ہے، سارے جادو موجود ہیں، ہر قسم کا جادو موجود ہے. تم ایک جادوگرنی ہو، تمہاری آنکھوں میں، زلفوں میں، کانوں میں، بالوں میں، گفتگو میں، سانسوں میں، ہاتھوں، سب جگہ جادو ہے. تمہیں کسی پاکھنڈی جادوگر پاس جا کر کے اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے تعویذ، گنڈے، پلیتے یہ کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ تم پاگل ہو گئی ہو. اللہ نے تمہیں اتنا خوبصورت اور حسین بنایا ہے کہ رب ذوالجلال کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کلھا متاع، دنیا
پوری کے پوری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، سب سے حسین اور سب سے خوبصورت دولت جو اس دنیا کے اندر موجود ہے وہ دولت عورت کی دولت ہے. اللہ نے تمہیں حسین بنایا ہے، اللہ نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے. تم چمپا ہو، چبیلی ہو، گلاب ہو، سوسن ہو، سب کچھ ہو. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ عورتوں کو حکم دے دیتا نا طلاق کا تو پھر ہم میں تو بہت سارے رنڈوے ہی تھے، کبھی شادی نہیں. ہم ہیں کالے کلوٹے ایڑے ٹیڑے میڑے تیڑے، پتہ نہیں کیسے، کسی کی ناک ایسی، کسی کے دانت ایسے، کسی کا فلاں ایسا، کسی کا ڈھکا ایسا. اور عورتیں ماشاءاللہ تبارک اللہ ہر جگہ ایک سے ایک بڑھ کے حسین اور خوبصورت. اسی لیے تو اللہ کے نبی، اسی لیے اللہ نے بھی تمہیں آفر دیا، بمپر آفر. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. دل جتنا کہے شادی کرو، ایک سے، دو سے، بلکہ دو سے تو اسٹارٹ ہوا ہے، ایک کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک نہیں تو کم از کم دو سے، پھر تین، پھر چار. اور اگر انصاف نہیں کر سکتے، ہمت نہیں ہے، تو ایک ہی سے گزارا کر لو. سمجھ میں بات ہے کیوں؟ اس لیے کہ عورت وہ چیز ہے جو دنیا میں سب سے قیمتی ہے، سب سے حسین ہے، بے مثال ہے، تحفہ ہے، وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ اللہ تعالیٰ نے اسے حسین بنایا ہے. اور جتنا بھی حسین تمہارے پاس گھر میں جیسے برتن اور زیورات حسین سے حسین ہوتے ہیں، ایسے بھی حسین سے حسین تمہارے پاس یہ دولت ہونی چاہیے عورت کی شکل میں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. خیر، فتنوں کی باتیں کریں تو بہت سارے فتنے ہیں. بس آخری بات، اس کا علاج یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. تمام فتنوں کا علاج یہ ہے کہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی تمہیں کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، گمراہ نہیں ہو سکتے. اور یہ وہ دونوں کیا ہیں؟ ایک رب کا قرآن ہے، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. عزیزان گرامی، اسی طرح سے اللہ سے دعا الہا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے، دین اسلام پر ہمارے دل کو مضبوط بنا دے. ذکر و اذکار کرو، عدل اور انصاف کا قیام کرو، جھوٹ سے توبہ کرو، اپنے معاشرے اور سماج کے اندر گندگیوں کو ختم کرو، مٹاؤ، گھروں کو صاف رکھو، جسموں کو صاف رکھو، کپڑوں کو صاف رکھو، گلیوں کو، کوچوں کو صاف رکھو. گزرنے والا گزرے تو کہے یہ مسلمانوں کا محلہ ہے جو خوشبوؤں سے اود کی خوشبو آ رہی ہے. ادھر سے ماشاءاللہ جناب علی مختلف زعفران کی خوشبو آ رہی ہے، ادھر سے فلانے کی خوشبو آ رہی ہے. ہر طرح کی خوشبوؤں سے ہمارا محلہ، ہمارا گھر مہکنا چاہیے. آپ بھی اپنے جسم کو، اپنی عورتوں کے لیے بھی، عورتیں بھی اپنے شوہروں کے لیے گھر کے اندر سجیں، سوریں، بنیں، ٹھنیں اور انہی کے لیے سنگھار کریں، انہی کے لیے خوشبو کا استعمال کریں. اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے اور اس سے جو ہے کیا کہتے ہیں فتنوں سے آدمی بچتا ہے. عورت اگر اس طرح پاک صاف رہے گی تو انشاءاللہ دنیا میں یہ مرد کسی اور عورت کی طرف نظر اٹھا کے غیر عورت کی طرف دیکھ سکتا نہیں دیکھ سکتے. اس لیے اپنے آپ کو سجاؤ سنوارو. کسی تعویذ گنڈے پلیتے والے کے پاس، پاکھنڈی چور بدماش اچکے کے پاس جانے کی، اپنی عزت و آبرو گنوانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث ہے، نہ قرآن ہے، نہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بلکہ قرآن و سنت پہ عمل کرو. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کو تمام فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری قوم کو محفوظ رکھے، ہمارے وطن کو محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ سیاسی، سماجی، معاشی، اقتصادی، علمی، فکری ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن میں ہم کو امن و سلامتی سے جینے کی توفیق عطا فرمائے اور ان وطن کے ذروں کو اپنے اخلاق اور اپنے علم اور اپنی امانت اور اپنی دیانت اور اپنی ایمانداری اور اپنے عدل اور انصاف اور اپنے نبی کی سیرت کی خوشبوؤں سے اس کے ذرے کو مہکانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہلاکت و تباہی کی طرف لے جانے والے اور ہمارے ملک کو بانٹنے والے، ہمارے ملک کے لوگوں کو تقسیم کرنے والے، اللہ ان سب کو ہلاک و برباد فرمائے، نیست و نابود فرمائے، ان کے اوپر قہر کی بجلیاں نازل فرمائے، زمین کے زلزلے ان کے اوپر نازل فرمائے اور ہمارے وطن کے اندر استحکام، ثابت قدمی اور ہم سب کو حب الوطنی، محبت کرنے کا سلیقہ طریقہ جو اسلام نے ہم کو اپنے وطن سے جس انداز سے دیا ہے، اللہ اس طرح سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری صفوں میں
اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، جماعت اہل حدیث کے صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، جمعیت کی صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ جو لوگ ادھر ادھر بکھرے ہیں اللہ انہیں ایک لڑی کے اندر جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آپسی بغض اور حسد، عناد اور کینے اور کپٹ کو اللہ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اور صالح بنائے۔ ہمارے علماء اور ہمارے دعات کی اللہ مبلغین کی حفاظت فرمائے، اداروں کی حفاظت فرمائے، مدارس کی حفاظت فرمائے، مساجد کی حفاظت فرمائے، ہمارے ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔